کربلا کے بعد یزید کی خباثت اتنی بڑھ گئی تھی کہ مدینہ منورہ پر بھی کس نے چڑھائی کی تھی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا، پھر تو ہر قسم کے برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر رائج ہو گئی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بالکل فری ہو چکا تھا یہ یزید، اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، حالانکہ وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کی شیطنت یہاں تک پہنچی کہ ہجری 63 میں 61 میں امام حسین شہید ہوئے، تو 2 سال کے بعد مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے اس یزید نے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا، قتل و غارت گری اور ہر طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ وہاں کی پاک دامن فارس عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے اوپر حلال کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب تابعین میں سے تھے، پاگل بن کر وہاں حاضر رہے صحابی، پاگل دیوانے کی طرح اس طرح اپنا حلیہ بنا لیا اور مدینہ منورہ میں رہے، سب منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے اس نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی منتی کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن مار دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آئی ہے۔ ایک شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے لوگوں کا بھی تمام کام کرے، تو یزید کے خلاف ہیں، جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً راستے میں اس پر فالج گر گیا اور وہ مر گیا۔ فالج گرنے کے بعد اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا، مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا، شہید کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر لے کے آگے بڑھا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا، تو وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر چلایا جائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا یعنی سانپ اس ظالم کی گردن میں لپٹا ہوا، اس کی ناک کی ہڈی پکڑے ہوئے چوس رہا ہے۔ اللہ! یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے، اس عورت سے کہنے لگے خدا تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے، اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی، میں اس کی لاش کو جلاؤں گی، اس کی لاش کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا اچھا، پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اسی طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا یا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا اب اس کو چھوڑ دے،
اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ اگر وہ عورت نہ مانی، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اس عورت نے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے لکڑی سانپ کی دم پر مار دی، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا، پھر دوسرے سانپ کو مار دی، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اس ظالم کی، اس کو جلا دیا۔ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں میدان کربلا میں کہ جس کو سن کر کلیجہ منہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم بندہ نوازا تیری دی دل توفیق سے نماز ادا کی مولا، نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما، مولا نماز پڑھنے کا شکر ذوق عطا فرما، جو بے نمازی ہے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، مولا شیطان کی شیطانیت سے محفوظ فرما، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، زمین آسمانی بلیا سے محفوظ فرما، مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مرد و زن مسلمان بیمار ہیں پروردگار عالم کو شفا عطا فرما، ایمان کی حالت میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکی ہیں سب کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم نماز کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، مولا ہمیں اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔